ایل اعمال افضل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے، یعنی اعمال میں سے سب سے افضل جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ و رسولہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ قیل ثم ماذا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ قال حج مبرور، فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ حج مبرور کیا ہے انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عن عائشہ ام المومنین انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی جہاد جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے اسلام کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، تو ہم عورتیں یعنی عورتوں کے لیے سوال کیا کہ جہاد کو افضل سمجھتے ہیں تو کیا افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ قال لا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لکنہ افضل الجہاد حج مبرور، فرمایا کہ تمہارا افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے، یعنی مبرور حج، مقبول حج جو ہے وہ عورتوں کا جہاد ہے، یعنی عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جا کر یا سرحد یا بارڈر پر جا کر لڑنے کی دشمن کے ساتھ اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کریں، طواف حرم کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حج کریں، تو یہ ان کے لیے افضل جہاد ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں سیدہ عائشہ سے یہ روایت ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کو بھی جہاد کی اجازت دیں کہ یہ بھی جہاد کریں، چونکہ جہاد ایک افضل عمل ہے، تو مرد ہم سے آگے نکل گئے، یعنی وہ بارڈر پر جاتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم عورتوں کو بھی اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ آپ صحابیات کا اور ازواج مطہرات کا جذبہ دیکھیں ذرا، کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتی ہیں، اپنی گردنیں تک کٹوانا چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تو یہ جذبہ ہے ازواج مطہرات کا اور صحابیات کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم طواف کرو، حج کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یعنی کہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ عرض کیا، سیدہ عائشہ سے یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے یعنی ہم عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، یعنی ہم جہاد نہ کریں سرحد پر جا کر، میدان جنگ میں جا کر اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، تو کیا ہم عورتوں کے لیے جہاد نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہے، جہاد عورتوں کے لیے ہے، لیکن اس جہاد میں خون خرابہ نہیں، قتل و غارت نہیں ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا نہیں ہے۔ عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ طواف حرم کریں، حج کریں، یہی ان کے لیے افضل جہاد ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے، یہ الفاظ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ حج تو ہر بندہ کرتا ہے نا، لیکن حج مبرور جو ہے وہ خاص حج ہے، وہ مقبول حج جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، جو قبول ہو جاتا ہے، جس کا رد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آپ دیکھیں کون سا ہے۔ قال سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے یعنی اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو، اس میں یہ نیت، یہ دکھلاوا شامل نہ ہو کہ میں جاؤں گا حج کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، یا میں اتنا پیسہ لگا کے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بھائی بڑا مال ہے اس کے پاس، بڑے پیسے والا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یعنی ایک تو دکھلاوا نہ ہو، اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔
میں اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں، پہلی بات یہ۔ دوسری کیا فرمائی؟ من حج للہ، اللہ کے لیے وہ حج کرے، فلم یرفس، کوئی بےہودہ بات نہ کرے، یعنی بےہودہ بات کرنا تو دور کی بات، اس کے دل و دماغ میں گندا خیال بھی نہ آئے۔ یعنی لوگ وہاں جاتے ہیں نا تو ان کے طرح طرح کے خیالات دل و دماغ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ حرم کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو لوگوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے، اللہ پاک معاف فرمائے، نعوذ باللہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ اللہ کے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت دفعہ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگوں نے چوریاں کر لی حرم کے اندر، پیسے چھپا لیے، لوگوں کے پرس تک چھپا لیے، تو یہ معاملات وہاں اندر بھی ہوتے ہیں، تو یہ باتیں نہ ہوں۔ فلم یرفس، یرفس کا مطلب یہ ہے، رفس اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بےہودہ خیال، گندے خیالات اس کے دماغ میں نہ آئیں، اس کے دل میں نہ آئیں، خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور پھر اپنے دل و دماغ کو بےہودہ خیالوں سے پاک کر کے جائے، یعنی یہ بات اس کے دل دماغ میں بھی نہ آئے۔ فلم یفسق، اور کسی قسم کی نافرمانی بھی نہ کرے، فسق و فجور، نافرمانی، گناہ نہ کرے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہاں جا کے نہ کرے، یعنی کہ بالکل وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ہمہ وقت یہ لگے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو اس میں شک بھی نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، تو ایسے تو نہیں جاتے، وہاں پھر بندہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے، تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو بندے کی زبان سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جب بندہ زبان سے یہ کہتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر وہ کوئی بےہودہ خیال بھی نہیں سوچے گا اور کوئی نافرمانی بھی نہیں کرے گا، کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ گناہ وہ نہیں کرے گا، اس طرف اس کی سوچ بھی نہیں جائے گی۔ اب اس طرح وہ کرے، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، یعنی کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی دوسری چیز ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی شامل نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا رجع کیوم، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا۔ یہ حج مبرور ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح رجع کیوم، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا، ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، جس طرح وہ دنیا میں پیدا ہوا، جس دن اس نے دنیا میں آنکھ کھولی، تو اس دن وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے فسق و فجور سے پاک ہوتا ہے، رفث سے پاک ہوتا ہے، ہر گناہ سے وہ پاک ہوتا ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب حج کر کے اللہ کی رضا کے لیے، حج مبرور جو ہوتا ہے، وہ جب کر کے لوٹتا ہے نا، تو اللہ اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح پہلے دن وہ دنیا میں آیا ہے، یعنی ایک گناہ بھی اس کے سر پر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ جو بندہ بیت اللہ سے ہو کر آئے تو کوشش کیا کرو اس کے استقبال کے لیے جاؤ، سب سے پہلے اس کے ساتھ ملو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے اہل و عیال کے لیے دعا کرے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، تو پھر وہ زبان سے جو بھی کہتا ہے نا، اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔